میں اس طرح جلوہ گر ہوئے کہ وہاں مصطفیٰ کریم نے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. یہ ہے ہمارا معراج کے حوالے سے عقیدہ. یعنی ہماری نبی کو جو معراج ہوئی وہ خواب کی نہیں، وہ ظاہری عالم بیداری میں اور سر کی آنکھوں سے ہمارے نبی کو اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا. آئیے خود اپنے مدنی کریم سے سنتے ہیں کہ میرے آقا کیسے گئے. میری ایک عادت ہے کہ میں معذرت خواہوں، میں وہ خطبہ حضرات کے وہ چٹکلے یا وہ جو ملمہ سازی اور وہ جو کچھ روایات ادھر کی کچھ ادھر کی، کچھ 7ویں آسمان کی کچھ 15ویں آسمان کی، معذرت سے میں وہ بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ جن کا نہ زمینوں میں کوئی تصور ہے اور نہ آسمانوں میں کوئی وجود ہے. میں وہی روایات عرض کروں گا کہ جو الحمدللہ میرے رسول اکرم کی فرامین سے ہم تک پہنچی ہیں اور جو صحیح کتب حدیث میں موجود ہے. آئیے آقا حضور نے اپنا معراج خود بیان کیا، باب المعراج مشکات، اس میں یہ احادیث موجود ہیں اور کچھ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ حضرات کے سامنے اپنے رسول کا سفر معراج عرض کرتا ہوں. میرے کریم مدنی آقا خود فرماتے ہیں بینما انا نائم فی الحتیم. حضور فرماتے ہیں لوگوں میں حتیم کعبہ کے اندر سویا ہوا تھا. کیا کر رہا تھا؟ میں حتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا. آپ بھی سوتے ہیں، میں بھی سوتا ہوں، مولوی بھی سوتا ہے، پیر بھی سوتا ہے، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان سوتا ہے اور اللہ کا نبی بھی سوتا ہے. لیکن یاد رکھیے نبی کی نیند میں اور عام لوگوں کی نیند میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے اور عام لوگ جو خواب دیکھتے ہیں وہ خیال ہوتا ہے. یاد رکھیے نبی کا خواب وحی ہے الہی اور میرے نبی نے تو بات ہی ختم فرما دی. فرمایا تنام عینا ولا ینام قلبی. او سننے والوں سنو، میں محمد جب سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے. میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے. یہی سبب ہے کہ میں اور تو سوئیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے. مولوی سوئے وضو ٹوٹے، پیر سوئے وضو ٹوٹے، صحابی سوئے وضو ٹوٹے، پیر سوئے وضو ٹوٹ جائے، لیکن میرا نبی سوئے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. پتا چلا نبی نیند میں بھی امتی جیسا نہیں. وہ تو لوگوں غور کرو، اور جب نبی خواب میں امتی جیسا نہیں تو حقیقت میں امتی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیری جیا کوئی نہیں، کنوں کواں تیرے جیا کنوں کواں تیرے جیا تیری جیا. پیار سے ہمارا عقیدہ ہے، ہم نبی کو بڑا بھائی نہیں کہتے،
ہم نبی کو اپنے جیسا نہیں کہتے، اور ہمارے کسی بزرگ کی کتاب نے یہ نہیں لکھا کہ نبی کا ادب بڑے بھائی جتنا کرو، اگر زیادہ کرو گے تو جناب تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ساری دنیا کے ولی ایک طرف، ساری دنیا کے غوث و قطب و ابدال و قلندر ایک طرف ہو جائیں، میرے مصطفیٰ کے ادنا سے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سارے صحابہ مل کر پیار سے، ذرا پیار سے سارے صحابہ مل کر میرے اللہ کے کسی ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سارے کے سارے انبیاء مل جائیں میرے مصطفیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے میرے احمد رضا بریلی کے چاند نے، او لوگوں یاد رکھو، ہم امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ احمد رضا نے ہمیں نبی کا ادب سکھایا ہے، احمد رضا نے نبی کی آل و اصحاب و اولیاء کا ادب کا درس دیا ہے، پیار عطا کیا ہے۔ اسی لیے آؤ ذرا اس عاشق صادق کا جو ذکر ہوتا ہے نبی کی پاک محفلوں میں ہوتا ہے، احمد رضا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء ہو۔ ذرا مل کر نا، یہ محبت کے گیت سنیوں ہی کے اسٹیج سے سنائے جا سکتے ہیں نا۔ سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اتنا بڑا اجتماع میرے رسول کے غلاموں کا، چوم کی ذرا آواز آ جائے، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیار، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ۔ میرے مدنی فرماتے ہیں کہ بینما نائم فی الحتیم، میں حتیم کعبہ کے اندر سویا ہوا تھا، فَإِذَا تَانِيَاتٍ، اتنے میں ایک آنے والا آیا۔ دوسری روایت فَإِذَا تَانِي جبریل، اچانک میرے پاس جبریل آ گیا۔ کون آیا؟ جبریل آ گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل آیا۔ آگے وہ جو آپ نے سنا ہے نا، وہ تلیوں وغیرہ کی باتیں، وہ پیار محبت کے انداز ہیں، حدیث صحیح میں وہ موجود نہیں، اس لیے میں وہ بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ محبت والے لوگ اپنے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں فَإِذَا أَتَانِي جبریل، میرے پاس جبریل آ گیا۔ یا نبی اللہ، جبریل نے آ کر کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ سوئے ہوئے گئے، یقیناً جب جبریل آئے میرے آقا بیدار ہو گئے۔ اب میرے مدنی فرماتے ہیں اے لوگوں، جبریل نے آ کر مجھے لٹایا، فشق صدری، مجھے لٹا کر اس نے میرے سینے کو چیر دیا۔ اب یہاں امام زرقانی کا حوالہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اے امام زرقانی، کیا جبریل نے ہاتھ میں چھری لائی تھی؟ خنجر لایا تھا جس سے میرے نبی کا سینہ چاک کیا؟ امام زرقانی فرماتے ہیں، اور حضرت امام شارانی نے الیواقیت کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کا سینہ جو شک کیا گیا وہ کسی خنجر یا چھری کے ذریعے نہیں، بلکہ جبریل نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، سرکار کا سینہ شک ہو گیا۔ اب اگلا مسئلہ یہ، یقیناً میرا نبی
لباس بشری پہنے ہوئے گئے. اور یاد رکھو لوگوں، جو بھی بندہ میری نبی کی بشریت کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں